अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ उसका नेम है जन्नत का साइज पार्ट 1 आखिरी मौजज़ा बाय नोमान अली खान। सो यस विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बड़ी प्यारी मिसाल है और ये ज़रा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं ये बात आपके सामने वाज़ेह तरीके से पेश कर सकूं। ये हैं दो आयात, दोनों मदनी आयात हैं, एक आले इमरान से है और एक सूरह हदीद से है, और तकरीबन बात दोनों में एक ही हो रही है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, जल्दी करो एक मग़फ़िरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है, अपने रब से आने वाली मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो। व जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ जल्दी करो, अर्दुहस समावातु वल अर्द, जिसका साइज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आसमानों और ज़मीन के बराबर है। आपको मालूम होगा आसमान कितने हैं? 7 आसमान। 7 नहीं कहा लेकिन समझ में आ जाती है बात कहे बगैर। 7 आसमानों की बात हो रही है। जन्नत की वसअत की बात हो रही है। ऐसी जन्नत की तरफ भागो जिसकी वसअत कितनी है? 7 आसमान और ज़मीन के बराबर। उइद्दत लिलमुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। ठीक है जी, ये है आले इमरान की आयत, मुख्तसर सा तर्जुमा। अब आते हैं हदीद में, तकरीबन वही बात लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। सारिउ से शुरू नहीं हो रही बात, एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्या कहा है अल्लाह ताला ने? साबिकू। सारिउ नहीं कहा, साबिकू कहा है। सबकत ले जाओ, एक दूसरे से रेस लगाओ, दौड़ लगाओ। पिछली दफ़ा क्या कहा था? जल्दी करो, जल्दी करो। दूसरे में क्या कहा है? सबकत ले जाओ, दौड़ करो, दौड़ लगाओ। पहला फ़र्क देखते हैं कोई और फ़र्क होंगे कि नहीं। इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, जैसे पहले था, किसकी तरफ दौड़ लगाओ? ऐसी माफ़ी की तरफ, ऐसी मग़फ़िरत की तरफ जो तुम्हारे रब से आती है। वो जन्नतिन, और ऐसी जन्नत की तरफ, अर्दुहा, जिसकी वसअत, जिसका साइज़ का अर्दिस समाई वल अर्द, उसकी वसअत तकरीबन, अब मैं गलत तर्जुमा पहले करूँगा, इसकी वसअत तकरीबन आसमान और ज़मीन के जैसी है। आसमान और ज़मीन। पिछली दफ़ा क्या कहा था? सारे आसमानों और ज़मीन की बात थी ना। अब कहा है अस्समा। अस्समा वाहिद है या जमा है? जमा। और एक और फ़र्क भी है, पहली दफ़ा कहा था इसका साइज़ 7 आसमान के बराबर है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब बात कह दी, इसका साइज़ तकरीबन उसकी तरह है। किसकी तरह है? आसमान और ज़मीन के बराबर। अब बात अब समझ नहीं आ रही। अगर 7 आसमान के बराबर है तो तकरीबन एक आसमान और ज़मीन के बराबर कैसे है? कुछ बात कंफ्यूजिंग होगी। अच्छा, आखिर में कहा था उइद्दत लिलमुत्तकीन, पहली दफ़ा किसके लिए तैयार की गई है जन्नत? तक़वे वालों के लिए। ठीक है, यहाँ कहा है उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ये ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह पर ईमान लाए और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, ख़ास इनाम है। फ़ज़ल कहते हैं जो इजाफ़ी चीज़ होती है, जो आपने उजरत में कमाई नहीं हो, उसके मज़ीद हो। ये मज़ीद एक एहसान है अल्लाह ताला की तरफ से, इसे फ़ज़ल कहते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा एहसान है, जो जिसको चाहे वो दे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और मज़ीद देने वाला, मज़ीद ज़्यादा बरकत देने वाला, बहुत ज़्यादा देने वाला, उसकी इस्तात रखने वाला तो वही अल्लाह ही है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ठीक है, तो कुछ चीज़ें एक जैसी हैं और कुछ चीज़ें मुख्तलिफ हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब शुरू से बात करते हैं दोबारा। आपको जॉब पे जाना है, आप थोड़ी देर से उठे सुबह को, आप रेस लगा रहे हो या जल्दी कर रहे हो? जल्दी कर रहे हो। आपको कोई फिक्र नहीं कोई और जल्दी उठा है या नहीं उठा, आपको किसी और की फिक्र नहीं है, आपको अपनी फिक्र है। आप खुद मोटिवेटेड हो कि आपने क्लास पे पहले पहुंचना है। ठीक है, कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जब उनको एक जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना, उनको ये फिक्र नहीं होती और कोई क्या कर रहा है, और कोई सो रहा है, और कोई उठा हुआ है, और कोई जल्दी कर रहा है, और कोई आहिस्ता कर रहा है। मुझे जल्दी करनी है, उसको और कोई किसी और को देख नहीं रहा होता, वो खुद ही से मोटिवेट हुआ होता है। और ऐसे लोग, उन सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि उनके सामने एक गोल होता है, और उस गोल पे, उस हदफ पे वो इतने फोकस हो जाते हैं, इतने मुर्तकिज़ हो जाते हैं कि बाकी लोग उनको नज़र नहीं आते, उनको कोई कंपैरिजन नहीं करना होता।
ایک دوسرے کی یہ کیا کر رہا ہے, یہ آگے نکل گیا, یہ پیچھے رہ گیا, کچھ نظر نہیں آ رہا, اس کو بس اپنا گول نظر آ رہا ہے. لیکن جب آپ دوڑ لگانے کی بات کرتے ہو تو دوڑ لگانے میں کچھ لوگ تو ہیں جن کو بس گول نظر آ رہا ہے, لیکن اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو آگے نکل گیا, مجھے بھی آگے نکلنا چاہیے. باقی سارے تیز گاڑی چلا رہے ہیں, میں آہستہ چلا رہا ہوں, مجھے بھی تھوڑی تیز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, سارے اس دکان پہ جا کے شاپنگ کر رہے ہیں, مجھے بھی وہاں جا کے کرنا چاہیے. ساری لائنیں اس ریسٹورانٹ پہ لگی ہوئی ہیں, وہ ریسٹورانٹ خالی ہے, مجھے بھی وہاں جا کے کھانا چاہیے. یعنی آپ باقیوں کو دیکھ کے آپ نے بھی دوڑ میں شرکت کر لی. ٹھیک ہے, تو نفسیاتی طور پہ ایک شخص ہے جو باقیوں کو دیکھ کے تھوڑا انسپائر ہو گیا یا ان کو کاپی کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ اپنے طور سے اس نے انیشیٹو لیا. تو کون سی آیت میں اپنی طور سے انیشیٹو زیادہ ہے؟ پہلی آیت, کیونکہ وہ خود سے کیا کر رہا ہے, جلدی کر رہا ہے, خود سے جلدی کر رہا ہے. اچھا, پھر دوسری بات, آخر کی طرف آتے ہیں, پھر درمیان میں آئیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا جن سے جلدی کرنے کو کہا ہے وہ کیسی, کس کے لیے وہ جنت بنائی ہے؟ متقین کے لیے. متقین. اب میں سوال, مشکل سوال ہے, کیا تمام مسلمان متقین ہیں؟ نا, یعنی یہ تمام مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. مسلمانوں کے گروہ میں سے ایک سب سیٹ جسے کہتے ہیں نا, ایک اس کی کم نسبت ہے, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب تعداد ان لوگوں کی کم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب اس سے اگلی آیت میں ان متقین کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتائی جائیں گی. یہ کیسے متقین ہیں؟ کہا المتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایسے متقین جو کھلے عام جو آسانی کے وقت پہ اور مشکل کے وقت پہ خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف متقین ہی نہیں ہیں, خرچ کرنے کے معاملے میں, سخاوت کے معاملے میں, آسانی ہو یا مشکل ہو, وہ ہاتھ پیچھے نہیں روکتے. اب یہ ان کی تعداد بڑھ گئی یا کم ہو گئی؟ اور مزید کم ہوئی نا. پھر کہا والکاظمین الغیظ, اور نہ صرف خرچ کرتے ہیں ہر حال میں, اپنے غصے کو پی بھی جاتے ہیں, اپنے غصے کو اگل جاتے ہیں. تعداد کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی؟ اور کم ہو گئی. اور ایک مزید فلٹر ہے, صحیح بات کہہ رہی ہیں, اور ایک فلٹر لگ گیا, الکاظمین الغیظ. پھر اس کے بعد مزید کہا العافین عن الناس, اور محبت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. غصے کو پی جانا ایک بات ہے, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا, غلطی کی, آپ ریسٹورنٹ میں تھے, ویٹر نے آپ کے اوپر غلطی سے پانی گرا دیا, سوری کوئی بات نہیں, کوئی بات, ٹھیک ہے, غصہ تو آپ پی گئے, لیکن شکل پہ ابھی بھی انوینس ہے, شکل پہ ابھی بھی کچھ ایجیٹیشن ہے. العافین عن الناس ہے, آپ بالکل فکر نہ کرو, دیکھو آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسا کرو, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ لنچ میرے ساتھ کھا لو آپ. یعنی آپ نے صرف غصہ نہیں پیا, آپ نے محبت سے معاف بھی کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے, کچھ کہتے ہیں حسن سے متعلق ہے رضی اللہ عنہ, کہ ان کا ایک غلام تھا, وہ ان کو پانی دے رہا تھا تو اس نے جگ گرا دیا ان کے پاؤں کے اوپر, پاؤں زخمی کر دیا. تو اس نے یہ آیت پڑھ لی, والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے. قرآن کا حوالہ ہے, قرآن بچانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کظمت غیظی, میں نے غصہ پی لیا. پھر انہوں نے کہا, اگلی آیت کا حصہ انہوں نے پڑھا غلام نے, کہتے ہیں والعافین عن الناس, اور لوگوں کو جو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں. تو کہ چلو عفوتک, تجھے معاف بھی کر دیا. اب آیت کا آخری حصہ ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے, بہترین کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جا تو آزاد ہو گیا. تو وہ تین, اب متقین سے بات شروع ہوئی تھی, وہ پہلے ہی سارے مسلمان نہیں ہیں. اب متقین میں سے ایسے جو ہر صورتحال میں خرچ کرتے ہیں, کم ہو گئے. پھر اس کے بعد غصہ بھی پیتے ہیں, اور کم ہو گئے. پھر لوگوں کو محبت سے معاف بھی کرتے ہیں, اور بھی کم ہو گئے. اور ہر وقت احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور بھی کم ہو گئے. تو یہ والی جو جنت ہے نا, یہ بہت ہی سیلف موٹیویٹڈ قسم کے لوگوں کی ہے, جو خود ہی سے جلدی کرتے ہیں. ان کے اندر خود ہی کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس کو ان کو ڈرائیو کرتی ہے. یہ خاص لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, یہ عام کے بارے میں, عوام کے بارے میں یہ بات نہیں ہے, خواص کے بارے میں بات ہے. ٹھیک ہے, ابھی آسمانوں کے بارے میں آخر میں بات کریں گے, لیکن تھوڑا تقابل کر لیں دوسری طرف. شروع میں کہا تھا سابقو, دوسری آیت میں دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے والے دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ خود سے کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ انسانیت کی اکثریت نہیں ہے. اس نے یہ ڈگری کی, میں بھی یہی کر لوں.
اس نے ایسے کپڑے پہنے میں بھی یہی پہن لوں. یعنی یہی تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہے کاپی کرنے کی، جس سے اتنی ساری مارکیٹنگ چلتی ہے، اتنی ساری ایڈورٹائزنگ چلتی ہے. ہم دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. کتنے کروڑوں لاکھوں اربوں بچے دنیا میں ہوں گے جو فٹ بال ورلڈ کپ کے بعد فٹ بال خریدنے گئے ہوں گے. سبحان اللہ، کیا ہی زبردست ویڈیو ہے. سو مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی وہی حدیث یاد آ گئی جو میں نے کچھ دن پہلے ریڈ کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، نیز جنت کی طرف، جس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے کہ زمین و آسمانوں کا پھیلاؤ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی ان اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جو غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سے نیک بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں جانا کہ جو جنت کا جو سائز ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، اس کی چوڑائی، اس کی وسعت کتنی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کن لوگوں کے لیے. جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ متقی لوگوں کے لیے، تو اس میں جو ہے شامل ہو جاتا ہے حسن اخلاق. تو حسن اخلاق میں جیسے کہ غصے کو ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اور یہ سب چیزیں ہم جب ہی کر پاتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ ہمیں ضرور ملے گا، اور اس کا ریوارڈ دینے والا صرف اللہ ہے. یعنی کہ کمپلیٹلی جب ہم اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ دونوں ہی حالتوں میں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی دونوں ہی حالتوں میں جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو نیک کاموں میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جنت کا جو ڈسکرپشن ہے ان لوگوں کے لیے ہے. اوبویسلی جو یہ جنت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہی بنائی ہے. تو بہت ہی امیزنگ ڈسکرپشن اور بہت ہی امیزنگ ویڈیو لگی ہے. ان کے لیکچرز بہت ہی ڈیٹیل ہوتے ہیں، بہت ہی فل آف وزڈم ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.